سوال ہے کس نبی کی زبان پر اللہ نے خود علم نازل کیا بغیر کسی فرشتے کے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کوہ طور پر ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ اگلا سوال ہے کیا انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ بڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اگر اس نے ایسا گناہ چھوڑا ہو جو دوسروں کو متاثر کرے، جیسے غلط تعلیم، فحاشی یا بدعت۔ سوال ہے کیا دجال کی ایک آنکھ واقعی بند ہوگی یا علامتی بات ہے؟ جواب ہے دجال کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ سوال ہے کیا دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوں گی؟ جواب ہے جی ہاں، لیکن دھوکہ دینے کے لیے۔ اگلا سوال ہے کیا زمین پر قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی؟ جواب ہے قیامت کے قریب قرآن سینوں سے مٹا دیے جائیں گے، کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ اگلا سوال ہے کیا جوج مجوج کے نکلنے کے بعد دنیا میں زندگی باقی رہے گی؟ جواب ہے صرف چند دن، وہ سب کچھ تباہ کر دیں گے، پھر اللہ ان کو ایک کیڑے کے ذریعے ختم کر دے گا۔ اگلا سوال ہے کیا دعا قبول نہ ہو تب بھی فائدہ دیتی ہے؟ جواب ہے بالکل، یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں اجر کے طور پر ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے کیا انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ جواب ہے حدیث میں ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہے موڑ دیتا ہے۔ سوال ہے کون سے نبی علیہ السلام بغیر کسی ہتھیار کے دشمن سے فتح حاصل کر گئے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حکمت اور اللہ کی مدد سے قید سے نکل کر مصر میں طاقتور ہوئے۔ اگلا سوال ہے کون سا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ احادیث لائے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5000 سے زائد احادیث روایت کی۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں سانپ اور کیڑوں سے بچاتا ہے؟ جواب ہے سورہ ملک کی تلاوت۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ہنستا؟ جواب ہے پیدائشی اندھا شخص، کیونکہ وہ چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے سے سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے مور کا گوشت زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے چیز جو انسان کو دی جائے گی وہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اہل جنت کو لباس عطا فرمائیں گے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ جواب ہے تقریباً 6000 سال کا۔ سوال ہے سوتے ہوئے منہ سے رال نکلنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے یہ عام طور پر نیند کے دوران منہ کے کھلے رہنے یا منہ میں تھوک جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے عام طور پر توجہ کی کمی یا ذہنی انتشار کی علامت ہے، اور کبھی کبھار تھکن یا ذہنی دباؤ کی بھی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے پانی پینے کے باوجود پیاس لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے شوگر یا جسم میں پانی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الواقعہ پڑھنے سے۔ اگلا سوال ہے جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب ہے قلم تقدیر کو۔
اگلا سوال ہے کس نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے درزی کا پیشہ عطا ہوا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام پیغمبروں پر ہیں؟ جواب ہے 6 صورتیں: یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، محمد اور نوح۔ اگلا سوال ہے جنت میں سب سے کم درجے والے شخص کو کیا نعمت ملے گی؟ جواب ہے دنیا کے 10 بادشاہوں کے برابر بادشاہت۔ سوال ہے شیطان کی سب سے پہلی عبادت کس چیز کی تھی؟ جواب ہے اللہ کی توحید اور عبادت، لیکن تکبر نے اسے گمراہ کر دیا۔ سوال ہے قرآن میں کس عورت کا نام براہ راست ذکر ہوا؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اگلا سوال ہے سب سے پہلے کس شخص نے اذان دی اور وہ کون تھے؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو پل صراط پر روشنی بنے گا؟ جواب ہے نماز اور صدقہ۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس نے انسان کو قبر کھودنا سکھایا؟ جواب ہے کوا۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو کوے نے زمین کھود کر اسے دفن کرنا سکھایا۔ اگلا سوال ہے وہ کون سے نبی ہے جنہوں نے موت کا ذائقہ 2 بار چکھا؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ ایک بار 100 سال تک مردہ رہے اور پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کس انسان کو مارا؟ جواب ہے ایک قبطی فرعونی آدمی کو جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مار رہا تھا۔ اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کس دن زمین پر اتارے گئے؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ظاہر کیا؟ جواب ہے دنیا کی محبت اور مال کی کثرت۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے؟ جواب ہے مصر۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان کو۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سا گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کے تمام کام رک جاتے ہیں؟ جواب ہے والدین کی نافرمانی۔ اگلا سوال ہے کون سی نماز چھوڑنا ایسے ہے جیسے سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے موت کے وقت کہاں پسینہ آنا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے چہرے پر پسینہ آنا مومن کی اچھی موت اور ایمان کی نشانی ہے۔ سوال ہے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس دن حق و باطل کے درمیان واضح فرق قائم ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کون سا گناہ کرنے سے مرد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کوئی عام گناہ نکاح کو نہیں توڑتا، ہاں کفر اختیار کرنا نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے کون سی عورت اگر گھر میں ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے نافرمان اور بدزبان بیوی۔ سوال ہے کون سا گھر فرشتے خالی چھوڑ دیتے ہیں؟ جواب ہے جس میں تصویریں اور کتے ہوں۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا اعزاز کیا ملا تھا؟ جواب ہے وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل تھے۔ سوال ہے کون سا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا؟ جواب ہے وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اگلا سوال ہے دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا؟ جواب ہے قوم لوط کی گناہ کی وجہ سے۔ سوال ہے قوم نوح پر کون سا عذاب آیا تھا؟
جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان کے ذریعے پوری قوم کو غرق کر دیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں بچائے گئے۔ اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ تاکید فرماتے تھے؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ تاکید فرماتے تھے۔